السلام علیکم ناظرین کرام، نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بہت بڑی اپڈیٹس آئی ہیں۔ سب سے پہلے دو طاقتور ترین اشخاص جو پاکستان کے کرتا دھرتا بنے ہوئے ہیں، جنہوں نے پاکستان کے تمام فیصلے اپنے ہاتھ میں لیے ہیں، جن کے سامنے پارلیمنٹ کی کوئی حیثیت نہیں، الیکشن کی کوئی حیثیت نہیں، عوام کے ووٹ کی کوئی حیثیت نہیں، کسی لیڈر کی کوئی حیثیت نہیں، جمہوریت کو وہ جوتے کی نوک پہ رکھتے ہیں، آئین کو وہ ایک ٹھوکر مار کے گٹر میں بہا چکے ہیں۔ وہ دونوں اشخاص عمران خان کے نام سے ڈرتے ہیں، عمران خان کی تصاویر کا خوف ہے ان کو۔ وہ عمران خان کے اصلی شیروں جو فارم 45 کے شیر ہیں ان سے ڈرتے ہیں، ان کی ٹانگیں کانپ رہی ہیں۔ آپ کو بتاتا ہوں کہ میں یہ سب کچھ کیوں کہہ رہا ہوں۔ بڑا ایونٹ ہوا ہے اور کون فرار ہے آپ کو اس سے آگاہ کرتا ہوں۔ لیکن ناظرین اکرام، آج عمران خان نے بہت زبردست کام کیا ہے، بہت کچھ سٹریم لائن کرنے کی ضرورت تھی۔ عمران خان سے جن لوگوں کی ملاقات ہو رہی تھی ان کو سٹریم لائن کرنا ضروری تھا۔ سعودی عرب کے حوالے سے بہت بڑی بات کی ہے عمران خان نے، لیکن جن سے آج ملاقات کی ہے، مجھے یہ چوائس اچھی لگی ہے۔ عمران خان نے جن لوگوں کا آج ملاقات میں نام دیا، ان میں سینیٹر شبلی فراز، مشیر خزانہ کے پی کے مزمل اسلم، رؤف حسن، صاحبزادہ حامد رضا، شیخ وقاص اکرم اور عاطف خان شامل تھے۔ سیاسی لوگوں کی یہ ملاقات ہے، اور ظاہر ہے کہ خیبر پختونخوا کے معاشی معاملات مزمل اسلم دیکھ رہے ہیں، تو ان سے بھی عمران خان نے ملاقات کی ہے۔ اب آپ دیکھیں گے کہ زیادہ سے زیادہ سیاسی ماحول بن رہا ہے، اور اس کے بعد صاحبزادہ حامد رضا کا میں نے ٹویٹ دیکھا، وہ کہتے ہیں کہ پنجاب والوں تیار ہو جاؤ، یعنی ملاقات انہوں نے عمران خان سے کی ہے، اور ظاہر ہے کہ عمران خان نے کہا ہے کہ اب پنجاب میں لوگ باہر نکلیں، تو سب کو کہہ دیا گیا ہے کہ تیار ہو جاؤ پنجاب والوں، اب باہر نکلنا ہے۔ معاملہ اب باہر نکلنے کی طرف جا رہا ہے، پنجاب کو بھی باہر نکلنا پڑے گا، ایسے باہر نکلنا پڑے گا جیسے 9 مئی سے پہلے نکل رہا تھا۔ ہر کال پہ پنجاب سب سے زیادہ باہر نکل رہا تھا، پھر وہی ماحول بنے گا۔ عمران خان نے جو آج ملاقات کی ہے، اس کے بعد جو وائبز آ رہی ہیں وہ یہی ہیں کہ ایک طرف عمران خان اپنی پولیٹیکل سٹریٹجی میں آگے آگے بڑھ رہے ہیں، اور دوسری طرف قاضی صاحب یا جنرل صاحب بیک فٹ پہ مسلسل جا رہے ہیں۔ اس کی میں آپ کو وجہ بتاتا ہوں۔ اب مجھے یقین ہو گیا ہے کہ جو عمران خان کا نام تو چلیں استعمال نہیں کیا گیا، لیکن کہا گیا کہ عمران خان کے خلاف جو رجیم چینج ہوا اس میں سعودی عرب تھا، اور اچانک غریدہ فاروقی کے پروگرام میں اس کو اچھالا گیا۔ خاص طور پر اچھالے جانے کی جو بات ہے، شیر افضل مروت تو بہت ساری باتیں کر دیتے ہیں جو بعد میں وہ کہتے ہیں کہ میرا ذاتی خیال تھا، لیکن اب یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ سعودی عرب کی جو ٹیم آئی تھی، جو وفد آیا تھا، انہوں نے کورا جواب دے دیا ہے۔ سمجھ ایسے آتا ہے، سارے ڈاٹس کنیکٹ ہو رہے ہیں۔ شاید ان کو اعتراض ہے کہ جس طرح کا پولیٹیکل ٹرمائل پاکستان میں بنا ہوا ہے اس میں وہ انویسٹمنٹ نہیں کر سکتے، شاید اس طرح کی صورتحال ہے، کیونکہ لاجک بن رہا ہے۔ اگر سعودی عرب پیسے دے رہا ہے تو حکومتی صحافی کیوں اچانک اس بات کو اتنا اچھال رہے ہیں کہ عمران خان نے کہہ دیا کہ سعودی عرب بھی رجیم چینج میں شامل تھا؟ صرف اس لیے اچھال رہے ہیں کہ سعودی عرب کو پتہ چل جائے کہ اگر ان کے کوئی پارٹنرز ہیں پاکستان میں تو وہ یہی چور ڈاکو ہیں، عمران خان سے کبھی بھی پارٹنرشپ نہیں ہو سکتی۔ یعنی عمران خان حکومت میں آئے گا، وہ تو آپ پہ الزام لگا رہا ہے، وہ تو آپ کے ساتھ صحیح چلے گا ہی نہیں۔ یہ بات کہنے کی جو نوبت آئی ہے وہ اس لیے آئی ہے، ورنہ ضرورت نہیں تھی۔ اگر آپ کو سعودی عرب 5 یا 10 ارب ڈالر دے رہا ہے، آپ کو کیا ضرورت ہے فضول بات کرنے کی؟ اب ایسی صورتحال میں عمران خان کا بڑا زبردست جواب آیا ہے۔ مزمل اسلم کے ذریعے انہوں نے جواب دیا ہے کہ سعودی عرب رجیم چینج آپریشن کا حصہ نہیں تھا۔ انہوں نے ایڈ کیا، دیکھیں بعض بیان بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں، وقت کی بڑی ضرورت ہوتے ہیں، ان کو سمجھنا ہے آپ نے۔ عمران خان نے ایک واقعے کا ذکر کیا کہ ذرا سوچیں، جب ہم رجیم چینج آپریشن سے صرف 2-3 مہینے پہلے سعودی عرب گئے تھے تو عمران خان کہتے ہیں کہ میرے مانگے بغیر محمد بن سلمان نے ہمیں 3 ارب دے دیے تھے ڈپازٹ کے طور پر بینک میں رکھنے کے لیے۔ ہمارے تیل کی جو ڈیفر پیمنٹ کا معاملہ تھا وہ بھی آگے بڑھا دیا تھا۔ تو عمران خان کا یہ کہنا ہے کہ اگر محمد بن سلمان نے میرے خلاف سازش کرنی ہوتی تو مجھے پیسے اس نے کیوں دیے؟ آپ کو یاد ہوگا عمران خان کا پرپل کارپٹ ویلکم ہوا تھا۔ تو ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ ہے۔ پاکستان کے معروضی حالات یہ بتاتے ہیں کہ اس وقت عمران خان کی ٹانگ اوپر جا رہی ہے، اور جنرل صاحب کمزور سے کمزور تر ہوتے جا رہے ہیں۔ وقت دور نہیں ہے کہ جنرل صاحب کو بالآخر پاکستان کے آئین کو تسلیم کرنا پڑے گا، پاکستانی عوام کی منشا جو 8 فروری کو تھی اس کو تسلیم کرنا پڑے گا۔
اس ٹائم وہ آئین کے باغی بنے ہوئے ہیں، اس ٹائم قاضی صاحب اور جنرل صاحب آئین کے باغی بنے ہوئے ہیں، اور یہی ساری کہانی اور یہ انفارچونیٹ ریالٹی ہے۔ اب جب ایک طرف عمران خان اپنی پولیٹیکل سٹریٹجی میں بھی پنجاب میں احتجاج کرنے جا رہے ہیں، انہوں نے کہہ دیا ہے، ایک طرف عمران خان نے سعودی عرب کے معاملات میں بھی کلیئر کر دیا ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں تھی، یعنی شیر افضل مروت نے جو بیان دیا وہ درست نہیں ہے، عمران خان نے کہا ہے۔ اب اس کے بعد نیکسٹ چیز کے حالات ان کے لیے کتنے خراب ہیں اور یہ کتنا ڈرے ہوئے ہیں، اور اس کے لیے آپ سنیں پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں فوجی قیادت موجود نہیں تھی، مدعو کیا گیا تھا لیکن صرف انہیں مدعو نہیں کیا گیا تھا، پاکستان کی فوجی قیادت کو بھی جو اس پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس ہوا ابھی ملتوی ہو گیا ہے، جس میں آصف زرداری نے خطاب کیا، اس میں دنیا بھر کے ایمبیسیڈرز بھی آئے ہوئے تھے۔ میں دیکھ رہا تھا سابق MI6 کی ممبر اور ابھی جو پاکستان میں برطانیہ کی سفیر ہیں جین میریٹ، وہ بھی موجود تھی پارلیمنٹ میں، اور بھی دیگر سفراء موجود تھے۔ پاکستان کے تینوں سروسز چیفز کو بھی بلایا گیا تھا پارلیمنٹ میں، دعوت تھی باقاعدہ۔ یہ پاکستان کی نئی پارلیمنٹ کا پہلا مشترکہ اجلاس تھا، آرمی چیف کو بلایا گیا، ایئر چیف کو بلایا گیا، نیول چیف کو بلایا گیا، اس میں چیف جسٹس کو بھی بلایا گیا۔ وہ قاضی صاحب جو ابھی سینئر پیونی جج تھے وہ آ گئے تھے اور پارلیمنٹ میں آصف زرداری کے ساتھ بیٹھ گئے تھے آئین کی کتاب پکڑ کے۔ اب جب آصف زرداری صدر ہیں، انہوں نے دعوت دی ہے، تو قاضی صاحب آئے ہی نہیں، جنرل صاحب نہیں آئے، اور باقی بھی سروسز چیف نہیں آئے۔ کیا وجہ ہے؟ میں آپ سے بھی پوچھتا ہوں اور آپ مجھے اس کا جواب دیں کہ نہ آنے کی کیا وجہ ہے؟ آخر ایسی کیا مصیبت پڑ گئی جو آپ لوگ نہیں آئے؟ کیا یہ تحریک انصاف کے لوگوں کے احتجاج کا خوف تھا جس وجہ سے قاضی صاحب اور جنرل صاحب منہ چھپاتے پھر رہے ہیں اور نہیں آئے؟ انہیں پتہ تھا کہ عمران خان کے نعرے لگیں گے؟ کیا پورے پارلیمنٹ میں عمران خان کی تصویر جو لہرائی جانی تھی یہ ناقابل برداشت ہے ان دونوں لوگوں کے لیے جو پارلیمنٹ نہیں آئے؟ چلیں باقی سروسز چیفز کی تو مجھے پرواہ نہیں ہے، لیکن قاضی صاحب تو پہلے بھی پارلیمنٹ میں آ چکے ہیں، جبکہ جنرل صاحب کا تو یہ پروجیکٹ ہے، پروجیکٹ شہباز شریف اور پروجیکٹ زرداری، وہ اپنے پروجیکٹ کو بھی سپورٹ کرنے نہیں آئے۔ پھر یہاں سے پچھلی کہانی سمجھ آتی ہے۔ علی زیدی نے کہا تھا کہ میں نے جنرل باجوہ کے منہ پہ بیٹھ کے کہا کہ اس کرپٹ بندے کو تم نے جب وزیر اعظم بنا دیا ہے تو تم سلیوٹ کیسے کرو گے اس کو؟ یہ کس قسم کے بندے کو تم وزیر اعظم بنا رہے ہو؟ تو باجوہ نے کہا کہ میں سلیوٹ نہیں کروں گا، اور واقعی باجوہ صاحب اس کی حلف برداری کی تقریب میں نہیں آئے تھے۔ شہباز شریف نے جب پچھلی حکومت میں حلف لیا تھا باجوہ نے شرکت نہیں کی تھی۔ اب جب ایک ڈاکے ماری ہوئی پارلیمنٹ آئی ہے، سروسز چیفز کا نہ آنا اور قاضی کا نہ آنا کیا بتاتا ہے کہ وہ اتنی اوقات نہیں سمجھتے اس کی کہ وہ آ کے اجلاس میں شرکت کریں۔ یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے۔ تین وجوہات ہیں، یا عمران خان کی تصویروں کا خوف ہے، احتجاج کا خوف ہے کہ نعرے لگ سکتے ہیں، جنرل صاحب کے حوالے سے نعرے لگ سکتے ہیں، پارلیمان میں جو ان کی پوری دنیا کے سفیروں کے سامنے بے عزتی ہو سکتی ہے، شرم کرو، حیا کرو، عمران خان کو رہا کرو، ایسے کئی نعرے لگ سکتے ہیں، اور جنرل صاحب بیچ میں بیٹھے ہوں تو کیسا فیل ہوتا؟ قاضی صاحب بیٹھے ہوتے جنہوں نے بلے کا نشان لیا تھا اور ایسے نعرے لگ رہے ہوتے تو کیسا لگتا؟ تو یہ خوف ہے، یہ آپ کے ووٹ نے کیا ہے۔ اگر ووٹ نہ دیتے تو تحریک انصاف کے یہ لوگ نہ پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوتے، یہ لوگ آج دندناتے ہوئے پارلیمنٹ میں آتے اور بھاشن دیے جاتے، تقریریں ہوتی بڑی بڑی، بیٹھ کے تالیاں بجائی جاتی، ڈیکس بجائے جاتے۔ تو آپ نے تو رنگ میں بھنگ ڈال دیا کہ آصف زرداری یہاں تک کہ ISI کی نامکمل تقریر چھوڑ کر فرار ہو گئے اور اجلاس ملتوی ہو گیا۔ تو ایسا نظام تو نہیں چل سکتا۔ ناظرین اکرام، اب جنرل صاحب اتنے گھبرا گئے ہیں کہ مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے جو ایک واقعہ ہوا ہے کہ عمران خان کے بھانجے کو فوج کی قید سے بھی اغوا کر لیا گیا ہے۔ اب کیسے ہو سکتا ہے کہ فوج کی قید میں ایک بندہ ہو، اور آج جتنے ملٹری کی حراست میں لوگ ہیں انہوں نے آ کے بتایا ہے کہ عمران خان کے بھانجے حسان نیازی اور ان کے ساتھ ایڈوکیٹ مجید صاحب دونوں غائب ہیں، اپنے سیل میں نہیں ہیں، یعنی ان کو راتوں رات کہیں غائب کیا گیا ہے۔ اب یا تو ان پر تشدد ہو رہا ہے کہ تم عمران خان کے خلاف بیان دے دو، کیونکہ اب نیکسٹ فیز یہ ہے کہ عمران خان پہ القادر ٹرسٹ کیس میں جلدی جلدی فیصلہ سنوا کر سزا دینی ہے، اور پھر اس کے بعد جب اس کی ہائی کورٹ میں اپیل لگ جانی ہے تو پھر 9 مئی کے واقعات میں عمران خان کو سزا دینی شروع کرنی ہے، اور ایک کے بعد ایک واقعے میں ڈیفرنٹ سزائیں دیں گے تاکہ عمران خان اگلے کئی ماہ یا کم از کم سال 1.5 سال باہر نہ آ سکیں۔ ایک ایک کر کے بھی کیس ختم ہوگا، سزائیں معطل ہوں گی تو بڑا ٹائم لگے گا۔ یہ کم از کم گول ہے کہ جنرل صاحب کی ایکسٹینشن ہو جائے، یہ ان کا خواب ہے
عمران خان کو لگتا ہے کہ وہ اکتوبر سے پہلے رہا نہیں ہوں گے. میرے خیال میں وہ نومبر 2025 سے پہلے رہا نہیں ہوں گے، انلیس جو میں نے پہلے بات کی ہے، جو صاحبزادہ حامد رضا نے باہر آ کر بات کیا کہ پنجاب والے تیار ہو جاؤ، باہر نکلنا ہے. پنجاب والے باہر نکل آتے ہیں تو خیبر پختونخوا میں تو ویسے بھی لوگ باہر نکلنے کو تیار ہیں، تو پھر عمران خان کی جلد رہائی ممکن ہے. تو دیکھتے ہیں کہ اس حوالے سے آنے والے دنوں میں مزید کیا ہوتا ہے. تو ناظرین اکرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا.